سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 15.4 حج الوداع 10 ہجرہ۔ حج الوداع کے کئی مقاصد تھے۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال مشقتیں اٹھا کر جو دعوت و تبلیغ کی، اللہ تعالی اس کے ثمرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں، یہ پہلا مقصد۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و جوار بلکہ پورے عرب سے بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نئے پاک ماحول میں حج کا فرض ادا کیا جائے۔ نمبر 3، پورے عرب کے نمائندے آپ سے دین کے احکام اور حج کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ نمبر 4، آپ پوری امت سے یہ شہادت لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی امانت پہنچا دی اور امت کی خیرخواہی کا حق ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ارادے کا اعلان کئی ماہ پہلے کر دیا تاکہ لوگ تیاری کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے لوگ جوک در جوک مدینہ آنے شروع ہو گئے اور کئی قبیلے مدینہ سے مکہ کے سفر کے دوران آپ سے مل گئے تاکہ آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ آپ نے یہ سفر 26 ذی القعدہ 10 ہجری بروز ہفتہ شروع کیا۔ اس موقع پر حج کے لیے مسلمانوں کی تعداد 1,24,000 یا 1,44,000 تھی۔ صحیح تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ سب ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے لیے 100 اونٹ قربانے کے لیے یمن سے اپنے ساتھ لائیں اور ان سے مکہ میں آ کر مل جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد مدینہ سے کوچ فرمایا اور مدینہ کی طرف سے میقات یعنی ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز قصر کر کے 2 رکعت ادا کی۔ اگلے روز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل کیا اور اپنے جسم مبارک پر خوشبو لگائی، پھر احرام کے دونوں کپڑے پہنے اور 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی پاری حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت کی اور لبیک پڑھی۔ اس کے بعد ہر جگہ لبیک کی صدا بلند کی اور مکہ کا سفر شروع کر دیا۔ آپ 4 ذی الحجہ بروز اتوار مکہ کے قریب ذی طوا میں آپ نے 4 ذی الحجہ بروز اتوار مکہ کے قریب ذی طوا میں قیام کیا اور آرام فرمایا، پھر 5 ذی الحجہ سوموار کو فجر کی نماز ادا کی، پھر غسل فرمایا اور اس کے بعد مکہ کی طرف پیش قدمی کی اور اسی روز ضحیٰ یا ضحیٰ کے وقت مسجد احرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے طواف کی نیت کی اور احرام کی اوپر والی چادر کو اپنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالا، یعنی استباء کیا، اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا اور پھر حجر اسود کو استلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلے، یعنی رمل کیا۔ ہر چکر میں حجر اسود کے استقبال پر استلام کیا۔ طواف کے 7ویں چکر کے بعد حجر اسود کو 8واں استلام کیا۔ طواف ختم ہونے کے بعد دونوں شانوں کو دوبارہ ڈھانک لیا اور ملتزم پر دعا کی۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد زمزم پینا مستحب ہے۔ اس کے بعد
حجر اسود کا استقبال کر کے حجر اسود کو نواں استلام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کے لیے کو صفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعی کے لیے کو صفا پر آئے اور سعی کی نیت کی اور کو صفا پر دعا کی۔ پھر سعی کے 7 چکر شروع کیے۔ صفا اور مروہ کے درمیان نشیب کی جگہ جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ بچے کو نہیں دیکھ سکتی تھیں اور اب وہاں سبز لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے۔ ہر بار آپ نے مروہ پر دعا کی۔ سعی کے بعد آپ نے حج کے اختتام تک احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ نے عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت کی تھی، جسے حج کرن کہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام ہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے تھے، آپ نے انہیں ہدایت کی کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد پوری طرح حلال ہو جائیں، یعنی احرام کھول دیں، جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ ان صحابہ نے 8 ذی الحجہ کو اپنی جگہ سے دوبارہ احرام باندھا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ منا تشریف لے گئے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں منا میں ادا کیں۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کے لیے چل پڑے اور دوپہر تک عرفات سے باہر وادی نمرہ میں قیام کیا اور سورج ڈھل جانے کے بعد عرفات کے میدان میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا، میں اسے خطبہ اول کہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے اس دن اس مہینے اور اس شہر کی حرمت قائم ہے۔ خبردار، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے ختم کر دی گئی۔ دور جاہلیت میں ہونے والے تمام خون ختم کر دیے گئے۔ سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ دور جاہلیت کا تمام سود معاف اور ختم کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سب کا سب معاف اور ختم ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کا عہد دے کر حاصل کیا ہے۔ تم نے اللہ کے کلمے ہی کی بدولت ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ایسی مار لگا سکتے ہو جس سے نشان نہ پڑے اور نہ ہڈی ٹوٹے، اور تم پر انہیں حق یہ ہے کہ انہیں مناسب طریقے سے کھانا اور لباس مہیا کرو۔ میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب ہے۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ تم کیا کہو گے؟ سب سامعین نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشہد والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اور اس کے ساتھ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ آپ کی تقریر کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہ سب ابن ہشام میں ہے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج کے دن تمہارے دین کو قوت اور احکام و فوائد میں بھی مکمل کر دیا۔ میں نے تم پر اپنی دنیاوی اور دینی نعمتیں پوری کر دیں، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔
یعنی قیامت تک یہی دین رہے گا۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اور اقامت کہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد سورج غروب ہونے تک اپنی جگہ قبلہ رو ہو کر وقوف فرمایا۔ سورج غروب ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر صبح تک آرام فرمایا۔ صبح نمودار ہوتے ہی اذان اور اقامت سے فجر کی نماز پڑھی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ جمرۃ الکبریٰ پہنچے اور تکبیر کے ساتھ اسے چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں ماریں۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت علی نے آپ کی طرف سے 37 اونٹ ذبح کیے، پھر اس گوشت میں سے پکایا اور آپ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ کچھ دیر بعد آپ مکہ تشریف لائے اور طواف افاضہ یا اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں یہ کیا، یہ حج کا رکن ہے۔ پھر آپ نے زمزم پیا۔ یہ سب مسلم میں ہے۔ 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن بھی آپ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی تقریر صحابہ کرام تک پہنچائی۔ حضرت ابو بکر سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے اس کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی صحیح جانتے ہیں۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا، کیا یہ یوم نہار یعنی قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر آپ نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے، پھر سمجھے کہ آپ اس ماہ کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے پھر عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ اس شہر کو ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا تو ہم سمجھتے تھے کہ آپ اس شہر کا کوئی اور نام تجویز کرنے لگے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ حرمت والا شہر یعنی مکہ نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر آپ نے فرمایا، تو سن لو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے جسم ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت کا خیال رکھتے ہو۔ یاد رکھو تم اپنے رب کریم سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، لہذا میرے بعد کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ خبردار، تم میں سے ہر موجود شخص میری یہ باتیں غیر موجود یعنی بعد والے آنے والے لوگوں تک پہنچا دے۔ کبھی کبھی جسے بات پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا اور سمجھدار ہوتا ہے۔ سنو، کیا میں نے تم تک پورا دین پہنچا دیا؟ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ اس کے بعد آپ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو منا میں آپ نے قیام فرمایا اور کئی چھوٹے چھوٹے خطبے دیے۔ مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ میں اس حج کے بعد کوئی اور حج کر سکوں۔ مسلم میں یہ بھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا،
اگر تم پر کوئی کالے رنگ ناک کٹا غلام امیر بنا دیا جائے تو اس کے احکام بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو، بشرطے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کرے۔ مسند احمد میں ہے، ایام تشریق کے دوران ایک خطبے میں آپ نے فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، یا کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، یقیناً پہنچا دیا۔ اسی طرح مسلم میں ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ اب تمہارے اس علاقے میں اس کی عبادت ہو سکے، لیکن اب وہ اس پر راضی ہے کہ دوسرے چھوٹے موٹے کاموں میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اس کی اطاعت کی جائے، لہذا شیطان سے بچ کر رہو۔ میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، یہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ المستدرک الحاکم میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا، اے لوگو، اپنے رب کی اطاعت کرو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو یہ بھی فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حد پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں 4 مہینے حرام ہیں، 3 پے در پے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ 13 ذوالحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے کوچ فرمایا اور خیف بن کنانہ میں ٹھہرے، دن کا باقی حصہ اور رات وہیں گزاری، اور ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نمازیں اس جگہ پر پڑھیں۔ عشاء کے بعد کچھ دیر سو گئے، پھر سوار ہو کر مسجد الحرام تشریف لے گئے اور طواف وداع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی پر غدیر خم جو کہ ایک تالاب ہے کے پاس پڑاؤ ڈالا اور وہاں ایک خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں بہرحال ایک انسان ہوں، شاید جلدی میرے پاس خدا کا بلاوا آ جائے اور میں لبیک ہوں۔ میں ذمہ داری کے 2 بوجھ تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک خدا کی کتاب ہے جس میں ضابطۂ حیات، جس میں ضابطۂ ہدایت اور روشنی و حکمت ہے۔ ایک خدا کی کتاب ہے جس میں ضابطہ ہدایت اور روشنی و حکمت ہے، سو خدا کی کتاب کو تھام لو، اسی سے رہنمائی حاصل کرو۔ اور دوسرے یہ کہ میرے گھر کے لوگ ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں تمہیں خدا ہی کو یاد دلاتا ہوں۔ اسی خطبے میں یا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے ایک بات اور بھی کہی، جس کا میں رفیق ہوں حضرت علی بھی اس کا رفیق ہے، جس کا میں رفیق ہوں حضرت علی بھی اس کا رفیق ہے۔ اے اللہ، جو حضرت علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو حضرت علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ دوبارہ، اے اللہ، جو حضرت علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو حضرت علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔